الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم افضل الذکر افضل الذکر لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ افضل الذکر افضل الذکر لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ افضل الذکر افضل الذکر لا الہ لا الہ الا اللہ الا اللہ الحمدللہ علی احسانہ ماہ رمضان مبارک کا پہلا مہینہ درس حدیث کا آج پہلا درس اور حدیث مبارکہ جو ہے وہ پہلی ہے اور الحمدللہ علی احسانہ آج کا جو ہمارا عنوان ہے یہ اسلام کے ارکین میں سے پہلا رکن کلمہ شریف فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے مشکات المصابیح حدیث پاک ہے روایت ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بہت سارے صحابہ بیٹھے ہوئے تھے تو میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اے میرے صحابہ سب سے افضل ذکر جو ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے۔ اس حدیث پاک کا مفہوم یہ ہے کہ چونکہ کلمہ شریف اسلام کی بنیاد ہے اور اس کلمہ پاک کے اندر توحید بھی ہے رسالت بھی ہے، اس سے مراد یہ پورا کلمہ شریف ہے جیسے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی یہ پورا کلمہ شریف اس سے مراد ہے۔ لا الہ الا اللہ کیونکہ یہ مقصد زندگی بتاتا ہے، یعنی یہ توحید کا درس دیتا ہے، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ طرز زندگی بتاتا ہے، یعنی سنت مصطفیٰ بتاتا ہے۔ لا الہ الا اللہ سے مراد اس میں نفی بھی ہے اثبات بھی ہے۔ لا الہ الا اللہ یہ اس میں پہلے تو نفی کی گئی ہے کہ نہیں ہے کچھ ہے، آگے الا اللہ ہاں مگر ہے۔ اب دیکھیے ہم پیدا ہوئے تو ہمارے والدین نے ہمیں یہ بتایا کہ لا الہ الا اللہ نہیں ہے کچھ ہے مگر اللہ ہے۔ جب اس سکول میں گئے تو اساتذہ نے ہمیں یہ کلمہ سکھایا، جب ہم مسجد میں آئے تو در و دیوار پہ لکھا ہوا بھی پایا، استادوں نے بھی یہی پڑھایا۔ جب ہم دکان پہ گئے تو دکان پہ بھی سامنے لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پایا۔ جب ہم گھڑی پہ بیٹھے تو سامنے گھڑی پہ بھی لا الہ الا اللہ لکھا ہوا پایا۔ اب یہ ایک چیز ہمارے کبھی سامنے آتی ہے، کبھی دائیں ہے، کبھی بائیں ہے، کبھی آگے ہے، کبھی پیچھے ہے، تو کبھی ہم نے یہ پوچھا کہ یہ جو بار بار جس کا سامنا ہم سے ہو رہا ہے یا ہمارا سامنا اس سے ہو رہا ہے، اس کا تقاضا کیا ہے، یہ کہنا کیا چاہتا ہے؟ تو ویسے کلمہ تو سارے ہم پڑھتے ہیں، لیکن اس کے تقاضے کو ہم نے سمجھنا ہے کہ آیا کہ اس کا تقاضا کیا ہے۔ جیسے نماز کی کچھ شرائط ہوتی ہیں، وضو کی شرائط ہوتی ہیں، اسی طرح اس کلمہ پاک کی بھی کچھ شرائط اور کچھ تقاضے ہیں۔ مثال کے طور پہ کلمہ شریف کے تلفظ کا صحیح ہونا، کلمہ شریف کے معنی کا معلوم ہونا، کلمہ شریف کے مفہوم کا پتہ ہونا، کلمے کے مطابق زندگی بسر کرنا اور کلمے کو دوسروں تک پہنچانا، یہ اس کا مقصد ہے جو ہمیں بار بار ہمارے سامنے آتا ہے اور یہ تقاضا کرتا ہے کہ یہ میرے مقاصد ہیں، ان کو تم نے پورا کرنا ہے۔ اب اس لیے ہم نے یہ درس میں پہلا سبق رکھا ہے تاکہ ہمیں اس کے معنی مفہوم کا پتہ چل سکے۔ تو کلمہ طیبہ کے دو جزء ہیں، دو حصے ہیں۔ پورا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یعنی پہلے حصے کے اندر اللہ کی توحید طرز مقصد زندگی، دوسرے حصے کے اندر سنت مصطفیٰ طرز زندگی کہ ہم نے کیسے گزارنی ہے۔ تو یہ کہتا ہے کوئی شے نہیں ہے، یا اللہ جدھر بھی دیکھتا ہوں مجھے تو بڑے نظارے نظر آتے ہیں، مجھے مکانات نظر آتے ہیں، پہاڑ، درخت، دریا، یہ بڑی بڑی بلڈنگیں، یہ گاڑیاں، یہ چہل پہل کائنات کے اندر اللہ جی اتنا تو نظر آتا ہے، پھر کلمہ تو مجھے کہہ رہا ہے کوئی شے نہیں ہے۔ تو فرمایا جو تمہیں دکھتا ہے اسے ہونا نہ سمجھو۔ وہ کہتے ہیں ایک فقیر ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، آگے سپاہی آیا تو سپاہی نے کہا جی مجھے آبادی کا راستہ بتاؤ۔
تو حضرت صاحب نے نا یوں ہاتھ کے اشارے سے قبرستان کی طرف اشارہ کیا. اب اس سپاہی کو بڑا غصہ آیا, اس نے ڈنڈا دے مارا, آپ کی پیشانی سے خون نکلا, پھر ہتھکڑی بھی لگا دی. جب پہنچے نا تو کہنے لگے یہ بتاؤ کہ تم سے میں آبادی کا راستہ پوچھ رہا ہوں اور تم مجھ سے مذاق کرتے ہو, قبرستان کا راستہ بتاتے ہو. اللہ والے نے فرمایا حضرت جی آپ جسے آبادی سمجھتے ہو نا یہ آبادی نہیں ہے, اصل آبادی وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہے اور وہ قبرستان ہے. تو قائم رہنے والی شے کو ہونا کہا جاتا ہے. تو آپ کی نظر میں تو یہ مٹ جانے والی شے, آپ اسے ہونا, اسے آبادی کہتے ہو, یہ آباد نہیں ہے, یہ تو اب برباد ہو جائے گا. ہمیشہ آباد رہنے والی وہ بستی ہے. انہوں نے کہا جی میں نے آپ کو ڈنڈا مارا تو آپ نے کوئی آگے سے مقابلہ نہیں کیا, بدلہ نہیں لیا. حضرت نے فرمایا کہ ہم مقابلہ نہیں کرتے, صبر کر کے اللہ سے جزا حاصل کرتے ہیں. اب یہاں کلمہ نے کہا جو تمہیں دکھتا ہے نا یہ نظر نہیں آتا, یہ جو نظر آتا ہے نا یہ ہوتا نہیں ہے. ہونا وہ ہے جو ہمیشہ قائم رہتا ہے اور قائم رہنے والی ذات اللہ تعالیٰ ہے. فرمایا جو تمہیں نظر آتا ہے یہ. اب بارش آسمان سے ہوتی نظر آتی ہے, ہم کہیں بارش آسمان دیتا ہے, نہیں آسمان نہیں دیتا, وہ مالک اللہ دیتا. چشمہ پہاڑ سے نکلتا نظر آتا ہے, ہم کہیں جی پہاڑ میں کوئی کمال ہے, نہیں پہاڑ میں کمال نہیں, اس کے پیچھے اللہ کا ہاتھ ہے. سبزہ زمین سے نکلتا نظر آتا ہے, کلمہ کہتا ہے نا اسے زمین میں کمال نہ سمجھنا, یہ پیچھے اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے. یہ دیکھیں نا بلب ہے, یہ بلب کے پیچھے جو تارے لگی ہیں بورڈ میں, وہ جا کے پھر ٹرانسفارم میں, پھر وہاں سے منگلا یا تربیلا میں جاتی ہے, یہ لائنیں ہوتی ہیں. اگر کوئی ڈائریکٹلی ٹھونس دے نا یہاں پہ آگے پیچھے میٹر نہ لگا ہو, فیوز نہ لگا ہو, تو ٹھونس یہ آپ لگائیں گے نا بلب تو لگاتے ہی ٹھوس ہو جائے گا. تو اب یہ ہر چیز کے پیچھے کسی کا ہاتھ ہوتا ہے, اور یہ کائنات بنانے والی جو ہستی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کی ہستی ہے. تو کلمہ کہتا ہے پہلے کہو نہ, لا نہ, پہلے نہ کرتے رہو, لیکن بات جب سمجھ آ جائے نا پھر کہو ہاں اللہ ہے, الا اللہ, ہاں مگر اللہ ہے. اب اللہ کو سمجھنے کے لیے تم نے طرز زندگی جو گزارنا ہے نا تو وہ محمد رسول اللہ. اچھا چونکہ وقت مختصر ہوتا ہے, اس کلمہ پاک کے اندر جو ہے لا الہ الا اللہ میں بھی 12 حروف اور محمد رسول اللہ میں بھی 12 حروف. لفظ اللہ میں بھی 4 حروف ہیں اور لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میں بھی 4 حروف ہیں. لفظ اللہ پہ بھی شاد نہیں ہے, لفظ اللہ پہ بھی شاد ہے اور لفظ محمد پہ بھی شاد ہے. اب جو لفظ اللہ پہ شاد ہے نا یہ شان ربوبیت وحدانیت کا اظہار کر رہی ہے, اور جو لفظ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو شاد ہے یہ شان رسالت کا اظہار کر رہی ہے. اب دیکھیے کلمہ طیبہ کے لا الہ الا اللہ کے حصے کے اندر بھی نقطہ نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ کے نقطے میں بھی حصے میں بھی نقطہ نہیں ہے. نقطے کی بات یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ ہمیں یہ واضح کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے, اور محمد رسول اللہ یہ نقطہ نہیں ہے, ہمیں واضح کر رہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی کائنات میں ثانی نہیں ہے, اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے اور محمد کا کوئی ثانی نہیں ہے. اب آگے دیکھیے اس کے اندر بھی 12 حروف, پہلے حصے میں بھی 12 حروف, دوسرے حصے میں بھی 12 حروف. سال میں کتنے مہینے ہوتے ہیں؟ 12 مہینے ہوتے ہیں. علماء کرام فرماتے ہیں کہ جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا اللہ تعالیٰ اس کے سارے 12 مہینے کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اور بالخصوص رمضان کے اندر یہ وظیفہ میرے آقا علیہ السلام کی صحیح حدیث سے ثابت ہے کہ رمضان میں کثرت کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھو گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے پچھلے سال کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا اس میں بھی 12 حروف پہلے حصے میں, دوسرے میں بھی 12. دن میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 12 گھنٹے ہوتے ہیں. رات میں کتنے گھنٹے ہوتے ہیں؟ 12 گھنٹے ہوتے ہیں. تو جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھتا ہے نا اللہ تعالیٰ اس کے دن اور رات کے گناہوں کو معاف فرما دے گا. اچھا یہ تو نقطوں کی بات تھی اور یہ حروف کی بات تھی. الفاظ جو ہیں لا الہ الا اللہ میں بھی 7 الفاظ ہیں اور محمد رسول اللہ میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پورے کلمے میں 7 حروف ہیں. 4 لا الہ الا اللہ میں ہیں اور 3 محمد رسول اللہ میں ہیں. تو فرمایا کہ جو بندہ صدق کے دل کے ساتھ لا الہ الا اللہ پڑھے گا جہنم کے 7 دروازے اس کے لیے بند ہو جائیں گے اور جنت کے 7 دروازے اللہ تعالیٰ اس کے لیے کھول دے گا.
تو یہ وہ عظیم الشان کلمہ ہے جو کہ وقت پورا ہو چکا ہے. انشاءاللہ الکریم یہ سلسلہ جاری رہے گا. یہ جو میں نے آج بیان کیا نا سبق، تو اس کا یہ میں نے پرنٹ بھی نکالا ہوا ہے. اگر کسی صاحب کو چاہیے تو یہ میں ایک ادھر رکھ دیتا ہوں، اس کی آپ اپنی کاپی کروا کے ایک یہاں پہ رکھ دیجیے گا، ایک اپنے پاس رکھ دیجیے گا. تو انشاءاللہ الکریم یہ جو سلسلہ درس کا جاری رہے گا، روزانہ 10 منٹ سے زائد آپ سے نہ لیں گے. جو